الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أو الحديث وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله ورسوله النبي الحديث الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. ساتھی آگے آ جائیں. ساتھی معذور ہیں, آگے تشریف. ساتھی آگے آ جائیں. جزاک اللہ. اللہ مجھے خیر کی طرح ہمت کر لیں, آگے آ جائیں. اگلی صفوں میں بہت ثواب ملتا ہے. پیچھے ساتھی بیٹھے ہیں, آگے آ جائیں. آگے تشریف لیں. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا ہے جمعہ کے دن پہلے جایا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو اور غور سے بات سنا کرو. کوئی اللہ نے توفیق دی آپ حضرات ماشاء اللہ جمعہ کے دن پہلے آئے ہیں تو امام کے قریب بیٹھ جائیں, آگے بیٹھ جائیں اور غور سے بات سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پر عمل ہو جائے گا. ساری تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں خالق و مالک ہیں. بے حد اللہ کے احسانات ہیں, اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں, اللہ کی فرمانبرداری کریں, اللہ سے محبت کریں. انسان احسان کا بندہ ہے. جب انسان کے ساتھ کوئی احسان کرے تو انسان اس کی غلامی کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے. دنیا میں انسان ماں باپ سے کیوں محبت کرتا ہے؟ کیونکہ ماں باپ احسان کرتے ہیں. اپنے بچوں سے کیوں محبت کرتا ہے؟ کیونکہ بچے والدین پر احسان کرتے ہیں. بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کے ایک دوسرے پر احسانات ہوتے ہیں. معاشرے میں جو جس پر احسان کرتا ہے اس کا بندہ ہوتا ہے. تو میرا عزیز بھائیوں, اس کائنات میں سب سے بڑا محسن اللہ تعالیٰ ہے. ساری کائنات سے زیادہ اللہ کے انعامات ہیں. فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو گن نہیں سکتے. سر سے لے کر پاؤں تک اللہ ہی کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. ہر چیز ایک ایک نعمت ایسی ہے کروڑوں اربوں روپے دے کر وہ نعمت ہم حاصل نہیں کر سکتے.
جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر محنت کے عطا فرمائی. ظاہری نعمتیں بھی ہیں، باطنی نعمتیں بھی ہیں، جسمانی نعمتیں بھی ہیں، روحانی نعمتیں بھی ہیں. یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام اور نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ جو انسانی نسل کا اضافہ ہے نا، اگر مسلمانوں کی نسل کا اضافہ ہوگا تو مسلمان زیادہ ہو جائیں گے. بچے پیدا کرنا، تو بچے دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ہم نے اپنی ساری زندگی میں کسی کافر کو مسلمان کیا ہے. بہت سارے لوگوں نے نہیں کیا، ایک کافر کو بھی مسلمان نہیں کیا. لیکن آپ کے جتنے بچے وہ مسلمان ہیں. وہ ہے کہ آپ کے 5 بچے ہیں تو آپ نے 5 انسانوں کو مسلمان بنایا. آپ کے 10 بچے، آپ نے 10 انسانوں کو مسلمان بنا دیا. کیونکہ وہ آپ کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے وہ مسلمان ہیں. بچوں کی پیدائش اور افزائش یہ مسلمانوں کی تعداد کے بڑھنے کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تزوج الولود الودود، ایسی عورتوں سے محبت کرو، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور بچے زیادہ جننے والی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن تمہاری وجہ سے دوسری امتوں پر میں فخر کروں گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھانے کا ایک ذریعہ کیا ہے کہ اولاد زیادہ ہو. فرمایا فإنی مکاثر بکم الامم، میں دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کی بنیاد پر فخر کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے کہ دیکھو میری امت کتنی زیادہ ہے. ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی. ایک مثال ہے، وہ کیسی صفیں ہوں گی ہمیں نہیں معلوم، اربوں خربوں انسان ہوں گے. اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی جن میں سے 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوں گی. اور اس حدیث میں رسول نے فرمایا کہ اس امت کے بڑھانے کا ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ شادی کرو، بچے زیادہ جنو. تو بچوں کو پیدا ہونا، میرے جی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. بات نہیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام کی دولت سے معلومات فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ظاہری باطنی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر پائی جائیں گی تو وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا. جیسے چینی کی مٹھاس ہوتی ہے نا، آم کی مٹھاس ہوتی ہے، شہد کی مٹھاس ہوتی ہے، اسی طرح وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا. ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت. لیکن ایمان کی مٹھاس اور حلاوت سمجھانے سے سمجھ نہیں آ سکتی، کرنے سے سمجھ میں آئے گی. جن کو اللہ نے ایمان کی مٹھاس عطا فرمائی ہے ان کے سامنے ساری دنیا کی مٹھاس بیکار ہے. ان کو دنیا کی مٹھاس کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں. ساری دنیا کی نعمتیں، ساری دنیا کی عیشت، ساری دنیا کے عہدے، ساری دنیا کی حکومتیں ان کو کوئی کام نہیں دیتی. ان کے دل میں ایمان کی مٹھاس آئی تھی. صحابہ کرام اجمعین، انبیاء کی جماعت تو تھی، صحابہ کرام تو اجمعین کی جماعت بھی ایسی تھی کہ ان کے دل میں ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی تھی. ایمان کی حلاوت.
میں کل ہی مسلم شریف میں ایک حدیث پڑھا تھا، بڑی لمبی حدیث ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلمہ بن اکوع صحابہ کرام میں وہ صحابی تھے جو دوڑ میں بہت زیادہ تیز تھے، گھوڑے سے زیادہ تیز، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک غزوہ جس کو غزوہ ذات قرد کہتے ہیں، چند ڈاکو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں، صدقے کی جو اونٹنیاں تھیں وہ چوری کر لی تھی، مطلب وہ لے گئے تھے اور چرواہے کو شہید کر دیا تھا۔ وہاں موجود صرف سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے ان کا پیچھا کیا، 30 آدمی تھے یا 40 آدمی تھے، وہ جو بھی ڈاکو تھے، ان کا پیچھا سلمہ بن اکوع نے کیا، بڑی حکمت سے کیا۔ بہت لمبا واقعہ ہے، وہ تمہیں بیان کروں 2 گھنٹے اس میں لگ جائیں گے، اس سے بھی زیادہ لگیں گے۔ تو پورا دن 30-40 آدمی کے پیچھے اکیلے لگے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا، پھر آپ سب روانہ ہوئے پیچھے آپ سب اور صحابہ کو لے کر، لیکن پورا دن پوری لشکر کے پیچھے اکیلے ایک آدمی تھے۔ فرماتے میں نے حکمت سے، بڑی حکمت سے لڑتے رہے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ پیچھے ہمارے فوج ہے، ایک آدمی ہے۔ فرماتے میں دوڑتا، پتھروں کو پتھر گراتا پہاڑوں پہ اور پودے نکال کے ہوا میں اچھالتا، جس سے گرد و غبار اڑتی، وہ سمجھے کہ پیچھے پورا لشکر ہے اور میں اکیلا تھا۔ بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ شام ہو گئی، جب شام ہو گئی تو حضرت سلمہ اکوع کہتے ہیں میں کی جگہ کھڑا تھا، پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ گیا۔ سب سے پہلے جو آدمی مجھ تک پہنچا ان کا نام تھا اسود اخرمی رضی اللہ عنہ، اسود اخرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب وہ بڑے جذبے میں پورا دن وہ بھی آتے رہے پیچھے سے، بڑے جذبے میں تھے۔ جیسے اسود اخرمی مجھ تک پہنچے تو مجھ سے پوچھا کہاں ہے ڈاکو، کہا وہ چلے گئے، بھاگ گئے۔ تو کہتے ہیں وہ جذبے میں تھے، ان کا مجھے چھوڑو، میں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، میں کہا نہیں اب مت جاؤ، پورا دن میں نے ان کو بھگا دیا ہے، اکیلے مت جاؤ، جانا ہے تو پھر اب پیچھے سے لشکر آ جائے، اکٹھے جائیں گے۔ کہتے ہیں حضرت اسود اخرمی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ دیکھو اے سلمہ، اگر تیرا اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جانتا ہے تو کہ جنت پر حق ہے اور جہنم پر حق ہے، تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو میرے گھوڑے کو چھوڑ دے اور میرے اور شہادت کے درمیان حائل نہ ہو۔ پھر مجھے چھوڑ دے، مجھے کیوں روک رہا ہے؟ فرماتے میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کا اتنا غلبہ تھا کہ ایک آدمی ڈرا رہا کہ نہیں جاؤ اکیلے، آگے لشکر ہے، تمہیں کہیں شہید نہ کر دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی تو اللہ پر ایمان تو مجھے چھوڑ، شاید میرے درمیان اور شہادت کے درمیان حائل نہ ہو، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے جن کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائی، انہوں نے نہ انسان جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ حکومت کی، نہ کچھ بھی پرواہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر پائی جائیں گی، اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو، ایمان کی مٹھاس نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ تو میں اور آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے ایمان کی حلاوت مٹھاس نصیب فرما دیں۔ پہلی چیز، من کان اللہ و رسول احب الیہ مما سواہ، اللہ اور اس کے رسول ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کی محبت کیا چیز ہے؟ اللہ کے وحدہ لا شریک مانا جائے۔ اللہ کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جو شخص مجھے لا الہ الا اللہ، جو بات گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ اللہ پر ایمان پکا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کی قدرت میں، نہ اللہ کی تصرف میں۔ وہ بے مثل بے نیاز ذات ہیں، اس کائنات میں کوئی بھی اللہ جیسا نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی ہے نہیں۔ ساری کائنات محتاج ہے، ساری کائنات مخلوق ہے، ساری کائنات اللہ کے در کے منگتے ہیں، وہ ساری کائنات کا داتا ہے، ساری کائنات کو دینے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ بے مثل طاقت ہے، ایسی طاقت ہے جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی محبت کا تقاضا پہلا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس پر ایمان پکا ہو، اللہ کے احکام کو بجا لانا اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا اس سے باز آ جانا، فرائض کو بجا لانا اور محرمات سے بچنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول سے محبت ایسی ہو کہ ساری کائنات میں کسی اور سے ایسی محبت نہ ہو۔ اب اللہ کے رسول سے محبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول ماننا، آپ سب کو خاتم النبیین ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ سب کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرنا، آپ نے جو عقیدہ بیان فرمایا وہ عقیدہ اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو عبادت بتائی ہے اس عبادت لانا، آپ سب نے جو ہمیں اخلاق بتائے ایسے اخلاق اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا اس طرح زندگی گزارنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں سیاست و حکومت بتائی ہے ویسے سیاست و حکومت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو رہن سہن سکھایا اس طرح رہن سہن، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ایثار و قربانی تھی میرے اندر کی اسی طرح ایثار و قربانی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے دل میں جسے اللہ کی محبت تھی میرے دل میں بھی ایسے محبت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دوسروں پہ فدا ہونے والے تھے ہم بھی ایک دوسرے پر اس طرح فدا ہونے۔ اللہ کے رسول کی محبت کے تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے۔ شیخ عارف اللہ حکیم اختر صاحب کا بڑا عظیم شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ بس اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ساری کائنات سے زیادہ ہو، اور اللہ کے رسول کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی نبی کی سنت پر چلنا، جو حضور نے کیا اس طرح کرنا، جس طرح حضور نے عبادت کی اس طرح عبادت کرنا۔ تو پہلی صفت جس سے ایمان کی حلاوت ملتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری کائنات سے زیادہ ہے۔ نمبر 2، فرمایا کہ اس ساری کائنات میں جس سے بھی محبت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ دوسری صفت، کسی سے محبت کرتا ہے اس کائنات میں تو اللہ کے لیے محبت، والدین سے محبت اللہ کے لیے، بیوی سے محبت اللہ کے لیے، بیٹے سے محبت اللہ کے لیے، بھائی سے محبت اللہ کے لیے، دوست سے محبت اللہ کے لیے، پڑوسی سے محبت اللہ کے لیے، بڑے سے محبت اللہ کے لیے، حاکم سے محبت اللہ کے لیے، اپنے ماتحتوں سے محبت اللہ کے لیے، مزدور سے محبت، ساری کائنات سے محبت کا محور ایک ہی چیز صرف اللہ کی۔ والدین سے کیوں محبت کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ راضی ہو۔ بیوی سے کیوں محبت ہے؟ اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے۔ بچے سے کیوں محبت ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ بھائی سے کیوں محبت ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ دوست سے کیوں محبت ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ رشتے دار سے کیوں محبت ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ جس کائنات میں جس سے بھی محبت کرتا ہے فرمایا اللہ کی محبت،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی اگر بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے تو بھی اللہ کے لیے ڈالیں، یہ اس کو جنت میں جانے کے ذریعہ بن جائے گا، صدقہ ہوگا، ثواب ملے گا۔ یعنی ایک تو میری خواہش کا تقاضا ہے، شہوت کا تقاضا ہے کہ میں بیوی سے محبت کرتا ہوں، اور یہ کہ ایک بیوی سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ بڑے سے محبت ہو، چھوٹے سے محبت ہو، فرمایا اس کائنات میں جس سے بھی محبت ہو صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور تیسری خصلت جس سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے وہ یہ کہ کفر میں واپس جانا اس کو اتنا ناپسند ہو، جیسے آگ میں کودنا، اس سے انسان آگ میں نہیں جا سکتا، آگ برداشت نہیں ہے، تندور میں چھلانگ نہیں لگا سکتا، اسی طرح اس کو کفر سے بھی نفرت ہو۔ یعنی ایمان کی حلاوت تب ملے گی جب ہمارے دل میں کفر سے نفرت ہوگی، کفر ہمیں برا لگے گا۔ تو ایمان کی جب ایمان سے محبت ہوگی اور کفر سے نفرت ہوگی تو انسان کبھی کفر کو پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح کافروں سے یہ محبت ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن ان کے کفر سے نفرت ہو۔ ان کے اندر لاکھ اچھائیاں ہیں، لیکن ان لاکھوں کروڑوں اچھائیوں سے ایک برائی حاوی ہے اور وہ ہے کفر، کیونکہ میرے اللہ کو نہیں مانتے، میرے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، تو میں ان سے ان کو دوست نہ بناؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ عدوی میرا دشمن، اللہ کا دشمن کون ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو تین خصلتیں ایسی ہیں جس سے انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ساری کائنات سے زیادہ ہو۔ دوسری خصلت بھی پہلی خصلت کی تقاضا ہے، وہ یہ کہ ساری کائنات میں جس سے بھی محبت ہے صرف اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے محبت ہوگی تو جہاں اللہ کی مخالفت آئے گی وہاں انسان پیچھے ہٹ جائے گا۔ جب اللہ کے لیے محبت ہے تو بیوی رکاوٹ بنے گی تو بیوی سے پیچھے ہٹ جائے گا، والدین رکاوٹ بنے گی والدین سے محبت کرنا چھوڑ دے گا، دوست رکاوٹ بنے گے اللہ کے درمیان میں تو اللہ دوست کو چھوڑ دے گا۔ ساری کائنات سے محبت بھی اللہ کے لیے ہو۔ اور تیسری چیز یہ بھی اسی کا تقاضا ہے کہ جب اللہ کی محبت ساری کائنات سے غالب ہے تو کفر سے ایسی نفرت ہے جیسے آگ میں چھلانگ لگانا، جس طرح آگ میں کودنے سے نفرت ہے ایسے کفر سے نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں فضل سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان پر زندگی گزارنے کی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔